بیوی کی اجازت کے بغیر خاوند دوسری شادی کر سکتا؟ میرا بھائی یہ روز یہ مسئلے پوچھتے ہو نا، ایک بات یاد رکھو، جو آدمی مولوی مکی سے مسئلہ پوچھے یا بیوی سے اجازت مانگے وہ کبھی شادی نہیں کرے۔ ایک بات یاد کر، ایسے ہوتا تو میں نہ کر لیتا۔ اللہ کے بندے جن نے کرنا ہے وہ پوچھتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ پوچھتے نہیں، جو پوچھتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ کہتے جی میری بھانجی ہے، اس کو سانس کی نالی میں کینسر ہو گیا ہے، اللہ معاف کرے، تو اس کے لیے دعا کہ اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن کی ایک آیت ہے، سورۃ النجم کی آخری آیت ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ یہ آیت جو ہے اس کے دو طریقے ہیں، یا تو ایک ہی دفعہ 1000 ایک دفعہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے رکھ دیں، یا ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ لیا کریں اور پانی میں دم کر کے اسی کو پلائیں۔ تو الحمدللہ کئی دوستوں کو میں نے یہ بات بتائی، اللہ نے اس آیت کی برکت سے ان کی بیماری کو ٹال دیا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مقلدین کو لوگ بدعتی کہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ خود بھی تقلید کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم ابو حنیفہ کی کرتے ہیں، وہ امام بخاری کی کرتے ہیں، تقلید تو سارے کرتے ہیں۔ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، کس نے کہا؟ جی بخاری شریف، امام بخاری نے، تو تقلید تو ہو گئی۔ تقلید سے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ وہ تقلید شرک ہے جس کو کہتے ہیں تقلید الآباء۔ جیسے کافر کہتے تھے کہ انا وجدنا آباءنا علی آثارہم، کہ ہم نے اپنے باپ دادے کو اسی دین پہ پایا تھا، ہم بھی ان کے پیچھے لگے۔ وہ شرک ہے، وہ تقلید تو سب کے نزدیک شرک ہے۔ باقی بہرحال جو تقلید نہیں کرتے، اگر صحیح ماننے میں وہ اہل حدیث ہیں تو پھر حق ہے۔ لیکن یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ وہ پہلے حدیث سمجھتے بھی تو ہوں، ان کو حدیث اور سنت کے فرق کا بھی پتہ ہو کہ حدیث کیا ہے اور سنت کیا ہے۔ حضور نے ہمیں فرمایا اہل السنت والجماعہ، فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، فرمایا ید اللہ علی الجماعہ۔ تو پہلے ان کو یہ تو سمجھیں کہ حدیث میں اور سنت میں کیا فرق ہے۔ اگر یہ بھی پتہ نہ ہو تو پھر یہ کہنا میں حدیث پہ عمل کرتا ہوں، پھر تو بڑی مشکل بات ہے۔